نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثنا گو پتا پتا دم بدم ہے خدایا تیرا. ثنا گو پتا پتا دم بدم ہے خدایا تیرا. زمین و آسماں تیرے ہے موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کے تیرے شکوے کریں یا رب. جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب. تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، جمعۃ المبارک کی مختصر نشست میں انسانیت کی تخلیق کا مقصد اور اس کو پہچان کر اللہ کی عبادت کی طرف توجہ کرنا، بالخصوص اللہ کے گھروں مسجدوں کو آباد کرنا اور اہل ایمان کے عبادت الہی میں اور مسجدوں کی عبادت میں شوق اور جذبات کا اظہار
اس مختصر وقت میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل ایمان اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں سے ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خطاب بھی خاص فرمایا۔ ان کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس سے خطاب نہیں فرمایا۔ تو جو اہل ایمان ہیں یہ اللہ کے خاص بندے ہیں اور اللہ کے خاص خطاب کے حقدار ہیں۔ اور اہل ایمان جن کے دلوں میں نور ایمان چمکتا ہے، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان کا دل اتنا خوبصورت ہے اور بے مثال ہے، جیسے چھوٹے سے طاقچے میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو اور اس چراغ میں زیتون کا تیل ڈال کر اس کو روشن کیا جائے۔ اور جب یہ اہل ایمان وہ روشن دل لے کر اللہ کے گھر میں آ جائیں، اللہ کی مسجد میں آ جائیں اور رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ رب العزت کی عبادت میں لگ جائیں اور اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دیں، تو یہ وہ خاص چمک ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے جی، چل گئے، جزاک اللہ۔ باقی رات توجہ میری طرف فرمائیے۔ بلب چلا ہے، کوئی بڑا حادثہ نہیں ہونے والا۔ توجہ ہے سب کی میری طرف؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اہل ایمان جب اللہ کی مسجد میں آتے ہیں نا، ان کا ایمان جو دل میں چمک تو ویسے ہی رہا ہوتا ہے، اس ایمان کو جلا بخشی جاتی ہے۔ دیکھو قرآن کریم کے ذریعے ایمان حاصل ہوتا ہے اور نماز کے ذریعے ایمان دل میں پختہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ 21ویں پارے میں فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی تلاوت، وہ قرآن کی تلاوت بھی رکھیے اور نماز کو بھی قائم کیجیے، کیونکہ نماز ہی کے ذریعے ایمان دل میں پختہ ہوتا ہے۔ میں مختصر آیات کا ترجمہ کر کے اور انداز اللہ تعالیٰ کا آپ ذرا دھیان کرنا، کتنی شان ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی مسجد میں آ کے نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مسجدیں ہیں یہ ایسے گھر ہیں، اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے۔ انسان کا ایک وہ گھر ہے جس میں وہ خود رہتا ہے، اور ایک وہ گھر ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مسجد والا گھر ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اذن اللہ ان ترفع، اس کی رفعت اور اس کی بلندی کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اپنے گھر کے اندر بھی تم ضروریات کا خیال کرتے ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب میرے گھر کی ضروریات کا خیال کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا رحمت کائنات
امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، پورے روئے زمین پر جتنے بھی زمین کے حصے اور ٹکڑے ہیں اللہ کریم کو مسجد والا ٹکڑا اور حصہ بہت پسند ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کریم کو بازار والا ٹکڑا ناپسند ہے، چونکہ بازار کے اندر ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، چونکہ بازار کے اندر دوسروں کی حق تلفی کی جاتی ہیں، بعض دفعہ بازاروں میں جھوٹی قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں، بعض دفعہ بازاروں میں دھوکہ بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم کو ایسی جگہیں بڑی ناپسند ہیں جہاں اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دیا جائے، جہاں اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ اور مسجدوں میں مومن آدمی دل کے اندر ایمان کی شمع روشن کر کے کبھی رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، کبھی رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، کبھی اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اپنے اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ مومن جب اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے فریاد رس ہو کر، ہاتھ پھیلا کر، دامن پھیلا کر اللہ کریم کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، اللہ کریم کو مومن بندہ بہت پیارا لگتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب مسجد میں آ جاتا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کریم کے سامنے سورۃ الفاتحہ نماز میں شروع کر دیتا ہے، اللہ کریم کو یہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ اس کے ایک ایک جملے پر اللہ کریم خود عرش برین سے جواب دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جانوں کا پالنے والا ہے۔ عرش برین سے اللہ کریم جواب دے کر فرماتے ہیں حمدنی عبدی، او فرشتوں دیکھو فلاں جگہ پر میرا بندہ کھڑا ہو کر میری حمدیں اور میری تعریفیں بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، جلدی جلدی نماز پڑھنا، جلدی جلدی تاکہ ختم ہو جائے اور نکلوں نہ، آپ نماز کو ذوق سے پڑھا کریں اور یہ محسوس کیا کریں کہ میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کریم فرماتے ہیں حمدنی عبدی، وہ دیکھو میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کریم فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، وہ دیکھو میرا بندہ میری ثنائیں بیان کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ تو ہی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مجدنی عبدی، وہ دیکھو میرا بندہ میری بزرگی کا اعلان کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نصف آلی و نصف آل عبدی ولعبدی ما سالا، میرے بندے عبادت میرے لیے ہے، دعا تیرے لیے ہے۔ نصف آلی و نصف آل عبدی، عبادت میرے لیے ہو گئی، دعا تیری حاجت ہے۔ ولعبدی ما سالا، میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اپنی رحمت سے اس کو عطا کرتا جاؤں گا۔ یہ نماز بہت بڑی چیز ہے، کاش ہماری نماز ہی سیدھی ہو جائے، ہمارے لیے کامیابی ہو جائے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان عالی شان بلند مقام والے گھروں کے اندر اللہ کریم تمہیں حکم دیتا ہے تم آ کر آوازیں بلند کرو، ان ترفع، میری آوازیں بلند کرو، میرا ذکر کرو۔ مسجد میں امام صاحب اونچی آواز سے قرات کرتے ہیں، ان ترفع، قرات کی آوازیں اونچی کی جائیں، میرے قرآن پڑھنے کے ساتھ آواز بلند کی جائے۔ نماز کے اندر اپنی حاجتیں لے کر آؤ، مسجد میں آؤ اپنی ضرورتیں لے کر آؤ، اور کسی کے سامنے بیان کرو نہ کرو، اذن اللہ ان ترفع، رب کہتا ہے میرے سامنے آ کر اپنی ساری حاجتیں بیان کر دیا کرو۔
اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو میرے گھر ہیں، میرے بندے میرے گھر میں آ جائیں، جیسے بچہ گلی کے اندر کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو مارتا ہے، کوئی اس کو تنگ کرتا ہے، وہ بھاگ کر گھر میں آتا ہے، جانتا ہے گھر کے اندر میری ماں موجود ہے، گھر کے اندر میرا باپ موجود ہے، میرے خیر خواہ موجود ہیں، ان کو جا کر اپنا غم سناؤں گا، اس لیے میری جناب تشفی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں تو میرا بندہ ہے نا، مسجد میرا گھر ہے نا، اگر تیرے اوپر بیماری آ جائے، تیرے اوپر کوئی دکھ تکلیف آ جائے، کسی اور طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو مسجد میں آ گیا کر، اذن اللہ ان ترفع، یہاں کے اپنی آواز بلند کیا کر، تو میرے سامنے فریاد کیا کر، میں اللہ مسجد میں تیری ہر فریاد کو قبول کر لوں گا۔ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں یہاں آ کر بندہ رب کے سامنے اپنی فریادیں کرے، اللہ کو اپنے دکھڑے سنائے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اندھیروں میں مسجدوں میں جاتے ہیں ان کو دن قیامت کے پورے پورے نور اور کی بشارت سنا دیجیے۔ شاعر کہتے ہیں نمازی بنو اور بناؤ نمازی، نمازی بنو اور بناؤ نمازی، نمازوں کو مسجد میں جائیں نمازی، اندھیرے میں اٹھ کر مسجد میں آئیں نمازی، تو کیوں نہ رب کی جنت میں پھر جائیں نمازی، پکارے گا رضوان جنت کے اندر جہاں بھی ہے موجود آئیں نمازی۔ رضوان جنت کے داروغے کا نام ہے، پکارے گا رضوان جنت کے اندر جہاں بھی ہے موجود آئیں نمازی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے مسجدوں میں آئیں اور اپنے دکھڑے میرے سامنے بیان کیا کریں۔ ایک آدمی ہارون الرشید کے پاس گیا کوئی اپنی حاجت لے کر، لوگوں نے کہا کہ خلیفہ مسجد میں گئے، انتظار کرو ابھی فارغ ہو کے آ جائیں گے، تم بھی اپنی بات اور جو تمہیں چاہیے وہ بیان کر دینا۔ وہ مسجد کی طرف ہی چلا گیا کہ بجائے یہاں انتظار کرنے کے چلو وہیں چلا جاتا ہوں۔ وہاں گیا، دیکھتا ہے کہ خلیفہ نے دونوں ہاتھ یوں اٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہا ہے یا اللہ دنیا والے تو مجھے بادشاہ سمجھتے ہیں اور اپنی حاجتیں مجھ سے مانگتے ہیں، یا اللہ یہ تو مسجد ہے، یہاں تو میں بادشاہ بن کے نہیں فقیر بن کے آیا ہوں، اور اپنی حاجت یا اللہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، چاہے دنیا والے مجھے جو سمجھے، تیرے دربار کا تو میں فقیر ہوں نا، یا اللہ میری ضرورت پوری کر دے، میری حاجت پوری کر دے۔ وہ جو اس سے مانگنے آیا تھا وہ پیچھے بیٹھ کے یہ باتیں بھی سن رہا تھا اور یہ نظارہ بھی دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھا، اس نے اپنے چادر مونڈے پہ رکھی، اٹھ کر چل پڑا۔ کسی نے کہا بھی ٹھہرو ابھی فارغ ہوتے ہیں تو بات کر لینا۔ اس نے کہا اب ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہوا یہ ہے کہ جو خود فقیر ہے اس سے مجھے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں آیا مسجد میں ہوں اور لالچ میں نے اس کی جیب کی طرف رکھی ہوئی ہے اور خزانوں کی طرف ہارون الرشید کی، اس سے کیوں مانگوں؟ جہاں پر یہ بھی فقیر بن کے ہاتھ پھیلا رہا ہے میں بھی اسی سے اپنی حاجت مانگوں گا۔ مسجد میں نہیں آیا تھا، مسجد میں نہیں آیا تھا تو خیال تھا اس سے مانگوں گا، جب رب کے گھر میں آیا ہوں اب وہ خیال دل سے نکل گیا ہے، اب اس سے مانگوں گا جس سے یہ بھی مانگ رہا ہے۔ کتاب النوادر میں جہاں عجیب و غریب واقعات لکھے ہوتے ہیں ان میں لکھا ہے، اور اگر ایسے واقعات قرآن و سنت کے مطابق ہوں تو ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یہ بات تو قرآن میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی زبان بھی سمجھتے تھے، سورۃ النمل قرآن پاک میں ہے، ان کو جواب بھی دے دیتے۔ لیکن جو میں واقعہ سنانے لگا یہ واقعہ قرآن میں نہیں ہے، یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے بڑا ایمان افروز۔ کہتے ہیں چیونٹی ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوئی، شکر کا ایک ٹکڑا اس نے ہدیہ پیش کیا، حضرت نے وہ قبول کیا، کیونکہ ہدیہ چاہے چھوٹا بھی ہو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ دیا کرو ایک دوسرے کو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی چھوٹی سی چیز ہدیہ دے تو
تو اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، رد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی کسی کے گھر میں مہمان جائے اور میزبان کہے کہ میرے گھر میں تو یہ جو چیز ہے حقیر ہے، میں مہمان کو کیسے دوں گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میزبان کی بدبختی ہے کہ گھر میں چیز ہے اور اس کو حقیر سمجھ کے مہمان کو نہیں دے رہا۔ مطلب یہ ہے کہ جو گھر میں ہو وہ دے دینی چاہیے، اور اگر میزبان نے جو گھر میں چیز میسر تھی دے دی ہے اور مہمان دے کر کہتا ہے کہ مجھے یہ کیوں کھلایا ہے، فرماتا ہے یہ مہمان کی بدبختی ہے کہ اس کے گھر میں جو چیز تھی اس نے پیش کر دی ہے اور یہ اس کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ فرمایا یہ اس کی مہمان کی بدبختی ہے، اس کو چاہیے کہ جو چیز ملے وہ اس کو خوشی سے قبول کر لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، پوچھنے لگے کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کہا جی کچھ نہیں ہمارے گھر میں۔ کہا کچھ بھی نہیں؟ کہا جی سرکہ تو ہے۔ آپ نے فرمایا سرکہ بھی بہترین سالن ہے، لے آؤ اسی کے ساتھ کھا لیتے ہیں۔ آپ روٹی لے کر سرکے کے ساتھ ڈبو کر تناول فرمانے لگے اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے واہ واہ بھائی سرکہ تو بڑا بہترین سالن ہے۔ یہ ہدیہ حقیر سا بھی ہو چھوٹا سا بھی ہو، حقیر مت سمجھو اس کو، جو کسی نے چیز دی محبت کے ساتھ قبول کرم۔ چونٹی نے شکر کا ذرہ حضرت کو ہدیہ دیا، حضرت نے وہ ذرہ قبول کر لیا اور فرمانے لگے سل ما شئت، تو مانگ تجھے کیا چاہیے۔ بادشاہوں کے پاس لوگ لے کر جاتے ہیں تو اسی لیے تاکہ بدلے میں کوئی چیز ملے گی، تو مانگ تجھے کیا چاہیے۔ اس نے کہا جی کیف اسألک وانت عاجز والسؤال من العاجز غیر جائز۔ حضرت جی میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں آئی ہوں، جس رب کے آپ محتاج ہیں نا میں بھی اسی کی محتاج ہوں، جس سے آپ مانگا کرتے ہیں میں بھی اسی سے مانگوں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بڑے خوش ہوئے، حضرت فرمایا کہ نہیں کوئی مانگ مزید آزمانے کے لیے، مانگے گی نہیں تو چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے کہا اچھا جی حضرت اگر خواہ دینے کا ارادہ ہے، زد فی رزقی وزد فی عمری یومین، جو رزق اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے نا وہ آپ سے مانگنے کی ضرورت نہیں، وہ تو مل ہی جائے گا۔ آپ رب کے دیے ہوئے رزق میں ذرا 2 دانوں کا اضافہ کر دیں، اور جو عمر اور زندگی اللہ نے میری لکھی ہے وہ تو آپ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو مل ہی جائے گی، آپ 2 دنوں کا اپنی طرف سے اس پر اضافہ کریں۔ حضرت نے فرمایا سبحان ربی الاعلی، میرا اللہ شریکوں سے پاک ہے، جو رزق اس نے لکھا ہے اس پر بلا سلیمان اضافہ کیسے کر سکتا ہے، جو زندگی رب نے لکھی ہے سبحان اللہ۔ پھر میں کس سے مانگ لوں گی؟ پھر میں اللہ ہی سے مانگ لوں گی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آؤ میرے بندو مسجدوں میں آؤ، میرے سامنے مانگا کرو۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ حاجات آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں، دکھ آ گئے، میرے بھائی نماز کی طرف توجہ کیا کرو۔ آج ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، سب سے پہلے ڈاکٹر کا پوچھ رہے ہوتے ہیں، منع نہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ضرور جائیے، لیکن پہلے اللہ کریم کے سامنے بھی فریاد کر لیجئے۔ آپ سب سے پہلے اچھا وکیل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ذرا سب سے پہلے اللہ کی طرف بھی آ کے فریاد کر لیا کریے، 2 رکعت تو پڑھ لے، اللہ کے سامنے فریاد کر لیا کرے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہو گیا، میں سفر کے لیے نکلا، راستے میں ایک سواری والا بندہ مجھے مل گیا، کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بتایا فلاں جگہ جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ میں خوش ہو گیا، چلو بندہ بھی مل گیا، ساتھی بھی مل گیا، سواری بھی مل گئی۔ یا رسول اللہ اس نے اپنی سواری پہ مجھے ساتھ بٹھا لیا، اور جس راستے سے میں چلنے والا تھا آگے جا کر اس نے کہا یہ راستہ دور پڑتا ہے، یہ فلاں راستہ بڑا قریب ہے، میں اس راستے کا واقع ہوں۔ میں نے کہا اگر قریب ہے تو چلو اس طرف سے چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی وہ راستہ ایک جنگل میں جا کر ختم ہو گیا، جنگل بیابان تھا، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ وہ بندہ سواری سے نیچے اترا، تلوار اس نے نکال لی اور مجھے کہنے لگا زید تیار ہو جا، تیرا آخری وقت آ گیا ہے، تیرا سر بھی قلم کروں گا اور تیرا سارا سامان بھی میں قبضے میں لے لوں گا۔ میں نے کہا ہے ڈاکو دھوکے کے ساتھ تو مجھے یہاں لے آیا ہے، میں تو خوش ہو رہا تھا، سواری مل گئی، راستہ بھی قریب مل گیا، اب تیرا مقصد تو سامان لینا ہے،
تو مہربانی کر سامان سارا تو لے لے، مجھے قتل نہ کر۔ اس نے کہا نہیں نہیں، وہ دیکھ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئی ہیں، جو بھی یہاں آیا ہے وہ قتل میں نے کر دیا ہے، اس کو آگے جانے نہیں دیا۔ اگر تجھے میں چھوڑ دوں تو پیچھے جا کے اطلاع دے گا، میرا سارا دھندا ختم ہو جائے گا، اس لیے تیار ہو جا، سامان تو میں نے لینا ہی لینا ہے، قتل بھی تجھے کروں گا۔ یا رسول اللہ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ میرے ذہن میں یہ بات ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، رب نے کہا تھا میری مسجد میں آ کر میرے سامنے فریادیں کیا کرو، میں اللہ فریادیں قبول کروں گا۔ یا رسول اللہ جب میں نے دیکھا مسجد تو مجھ سے دور ہے، پھر آپ کا وہ ارشاد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جعلت لی الارض کلہ مسجدا وطہورا، میرے رب نے مجھے خاص انعامات دیے ہیں، اور خاص انعامات میں سے یہ انعام بھی دیا ہے، اللہ نے میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ یہ خاص انعام ہے۔ پہلی امتوں میں سے کوئی بندہ جب تک مسجد میں نہیں جاتا تھا تب تک عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ میرا امتی جنگل بیابان کے اندر ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے ادھر ہی چادر بچھا لے، نہیں چادر تو ننگی زمین پہ شروع کر دے، فرمایا وہ زمین اس کے لیے مسجد بن جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، قتل تو نے مجھے کرنا ہی کرنا ہے، چل مجھے 2 رکعت نماز تو پڑھ لینے دے۔ یا رسول اللہ وہ ہنس کر کہنے لگا، پڑھ لے نماز، تیری نماز سے کیا ہوگا؟ پڑھ لے 2 رکعتیں، تیری 2 رکعتوں سے کیا ہوگا؟ بڑے بڑے نمازی ہم نے دیکھے، بڑے بڑے ہم نے 2 رکعتیں پڑھنے والے دیکھے، پڑھ لے، تو کیا پڑھنا چاہتا ہے؟ حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ جنگل بیابان تھا، نہ کوئی دوست احباب تھا، نہ کوئی رشتہ دار میرے ساتھ تھا، اکیلی میری ذات تھی، وہ ظالم تلوار لے کر میرے سر پہ کھڑا تھا۔ میں نے نماز کی نیت باندھ لی، میں نے رب کے سامنے فریاد کرنا شروع کر دی، خوف کی وجہ سے قرآن کی صورتیں بھی میں بھول گیا، کوئی لمبی چوڑی دعائیں بھی مجھے یاد نہ رہی یا رسول اللہ۔ لیکن پتہ ہے میں نے کیا دعا مانگی؟ حدیث کے الفاظ، میں نے کہا یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید یا مغیث اغثنی، میں نے کہا یا اللہ تیرا نام ہم نے تیرے کلام میں الودود پڑھا ہے، ودود کا معنی دوستی لگانے والا، ودود کا معنی محبت کرنے والا، اے رب العالمین جس کے ساتھ کوئی دوست نہ رہے، جس کے ساتھ کوئی محبت کرنے والا نہ رہے، یا اللہ تو کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اپنے بندے کے ساتھ دوستی لگا لیا کرتا ہے، اپنے بندے کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے۔ یا ذا العرش المجید، بڑے بڑے دوست ہم نے دیکھے، ان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، اے اللہ تو عرش مجید کا مالک ہے۔ یا فعال لما یرید، بڑے بڑے بادشاہوں کو ہم نے دیکھا، کبھی کبھی وہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں، اے اللہ تو بے بسیوں سے پاک ہے۔ یا فعال لما یرید، تو جو چاہے سو کرنے والا ہے۔ یا مغیث اغثنی، اے سب کی فریادوں کو سننے والے، تیرا مجبور بندہ جنگل میں تجھے پکار رہا ہے، تو اس کی فریاد کو بھی سن لے اور قبول کر لے۔ یا رسول اللہ میں نے سر سجدے میں رکھ لیا، رب کی فریادیں شروع کر لی، اتنے میں مجھے کسی نے آواز دی، بس بھی کر لے، سجدہ ختم بھی کر لے، اٹھ بھی جا، دشمن کا انجام دیکھ لے۔ یا رسول اللہ میں جھٹ سے اٹھ کے دیکھنے لگا کون ہے جنگل بیابان میں، کون ہے میری مدد کے لیے، کیسے یہاں پر پہنچ گیا۔ یا رسول اللہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ جو میرے اوپر تلوار لے کر کھڑا ہوا تھا اس کا سر کٹ چکا ہے، اس کی لاش تڑپ رہی ہے، اور قتل کرنے والا مجھے آواز دے کے جا رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے دوڑا، میں نے کہا رک جا اے مسافر، کون ہے تو، جنگل میں کیسے آیا، کہاں سے آیا میری مدد کرنے کے لیے؟ اس نے مجھے جواب میں اتنا کہا، میں انسان نہیں، میں تو اس کا غلام ہوں جس کو تو بلا رہا تھا۔ جب تو نے
2 रकात नमाज पढ़कर रब के सामने फरियाद करना शुरू कर दी, तेरी आवाज़ें आसमानों को चीरती हुई अल्लाह की अर्श की तरफ जा पहुंची और तेरी इन सदाओं ने आसमान के अंदर हिलचल मचा के रख दी। शेख सादी ने कहा, सितम कशगर आए बरारत से दिल जिनद सोजे शोला दर आप गिल। ओए लोगो, मजबूर बंदा जब दिल से फरियाद निकालता है उसकी आह के अंदर इतना सोज होता है, पानी के अंदर भी आग लग जाया करती है। और अल्लाह करीम फरमाते हैं, लानसुरन्नका वलौ बादहीन, मेरे मजबूर बंदे तेरी मदद मैं ज़रूर करूँगा अगरचे किसी मसले से कुछ देर क्यों ना हो जाए। मजलूम इत्तके दावत अल मजलूम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मजलूम की फरियाद से, उसकी आह से अपने आप को बचाओ। जब मजलूम चीखता है और पुकारता है, अल्लाह और उसकी पुकार के दरमियान में कोई हिजाब और पर्दा नहीं रहता। अल्लाह आसमानों से ऊपर उसकी फरियाद को उठाकर सुन लेते हैं। ऐ बंदे, जब तूने यहाँ जंगल में पुकारना शुरू कर दिया था, तेरी पुकार ने आसमानों में शोर मचा दिया था। हर फरिश्ता तड़प उठा, या अल्लाह मुझे इजाज़त दे ताकि तेरे बंदे की मैं ज़रूरत को पूरा करके आऊँ। अल्लाह ने मुझे भेज दिया और बता दिया, जो भी बंदा मजबूरी की हालत में मुझे पुकारेगा, मैं अल्लाह उससे कभी गाफिल नहीं होऊंगा, उसकी फरियाद ज़रूर पूरी करूँगा। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ अइलाहुम अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, कौन है जो मजबूर की फरियादों को सुने? क्या रब के अलावा भी कोई इलाह है? खुलासा गुफ्तगू का ये निकला मेरे भाइयों, आज एक तो हमने फ़राइज़ में भी बड़ी गफलत की है, फ़र्ज़ नमाज़ें भी रह जाती हैं और गफलत इतनी हो गई कि जुमे वाले दिन भी जुमे की अज़ान भी हो जाती है, फिर भी बाज़ार खुले होते हैं। खुदा के लिए मस्जिदों को आबाद कीजिए। मस्जिदें आबाद होंगी, मस्जिदें जब तक आबाद रहेंगी ये दुनिया इंशाअल्लाह आबाद रहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक ज़मीन में अल्लाह अल्लाह करने वाले रहेंगे क़यामत कायम नहीं होगी। आज मैं भी परेशान, बड़े हालात ख़राब हो गए जी, बड़े हालात ख़राब हो गए जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। मेरा भाई, अल्लाह के घरों को आबाद करो, अल्लाह हमारे मुल्क को आबाद करेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारे घरों को आबाद करेगा। तो सारी नियत करते हैं ना इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज की। हाँ, अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। घरों में बच्चों को लगाओ, नमाज में गफलत ना हो। मैं अक्सर अपने नौजवान साथियों से कहता हूँ, कभी कभी रह जाती है ना तो कज़ा ज़रूर पढ़ा करो। अगर कज़ा भी नहीं पढ़ोगे तो फिर वो आदत बन जाएगी छोड़ने वाली। कज़ा पढ़ो, साथ तौबा करो, या अल्लाह गलती हो गई, कल टाइम पे पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वक़्त पे पढ़ने की तौफीक अता फरमाएगा। अल्लाह मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए।